नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा शहनाज आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खबर खुमन प्रोग्राम में हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आपने मोन्टाज में भी देखा, जी हाँ, नवाज़ शरीफ साहब हैं जो कि इस वक्त विरदे ज़ुबान हैं। शरीफ ख़ानदान की जो अपीलें हैं वो भी समात के लिए 1 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई हैं, एवन फील्ड में और स्टील मिल्स रेफरेंसेस में। इसके अलावा हमें हुकूमत ये भी बता चुकी है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए या हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को 2 मार्च को ख़त लिख दिया गया है। ये अलबत्ता नहीं बताया गया कि वहाँ से जवाब क्या आया है। मुशीर दाखिला ने हमें यह भी बताया कि वहाँ उन्हें एक टीका भी नहीं लगा और ना ही कोई रिपोर्ट जमा कराई गई। उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी, मफरूर उनका स्टेटस है। शहबाज शरीफ ज़मानती हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब जब ये बात कर रहे थे वो बातें करते करते ऐसी बात कह गए जो कि कम अज़ कम उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। फिर उसके बाद उन्हें वजाहत देने पर मजबूर होना पड़ा, भरी बज़्म में ऐसी बात वो कह गए। लेकिन अयाज साहब, हुकूमत दावे कर रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। नवाज़ शरीफ वापस कैसे आएंगे? इससे अहम सवाल ये नहीं है कि वो गए कैसे थे? एक तो चीज़ है जो आपने मोन्टाज में वो दिखाई, मुख्तलिफ बयानात, अगर कोई आदमी उनका मुलाजा करे तो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि ये कम अकल मुआशरा नहीं है बल्कि मावरा अकल मुआशरा है। कैसी कैसी बातें, पता नहीं, एक नॉन इशू लेके हम वो पकड़ के हम बैठ के हैं, नवाज शरीफ आएगा जाएगा, फलाना ये होगा। जहाँ तक आपका है कि वो जो आपने कहा कि वो अपील है और फलानी समात है, मैं एक सिर्फ इजाज़त चाहते हुए वो अपना जो हवाला दे दूँ कि हमारा कितना शफाफ और दरख्शिंदा हमारा निज़ाम है। माजी और हाल की बड़ी खूबरू एक्टर अतीका ओदो जब स्क्रीन पे आती थी, क्या जलवा उनका होता था। उन पे एक केस बना, वो धरी गई 9 साल पहले और 2 शराब की बहुत इल्ज़ाम था। और हमारी जो सुपीरियर अदलिया है उसने भी मतलब चौकस आंखें वो करके उन्होंने सुओ मोटो आज खुद नोटिस लिया और वो केस अदालत में चलने लगा। सैकड़ों पेशियां हुई, तारीखें हुई, वकील, पाकिस्तान का समा जो है बदल गया, नया पाकिस्तान आ गया, पुराना वजीर आज़म चला गया, पता नहीं क्या क्या हुई, मुकदमा कायम रहा। 9 साल बाद वो जो खूबरू एक्टर माजी और हाल की हैं वो उनको जो है बाइज़्ज़त बरियत उनकी होगी। तो निज़ाम तो हमारा ऐसा है, जैसे वो इसहाक डार वापस आए ऐसे ही ये नवाज़ शरीफ आ जाएंगे। जो आपका सवाल है कि गए कैसे, बिल्कुल दुरुस्त, आपका बिल्कुल यही पते वाला वो सवाल है। ये सारी फनकारी हो रही है। इनको भेजा क्यों था बाहर? भेजा था इसलिए, वो पंजाबी का मुहावरा है कि साढ़े मगरों लथे। यहाँ पे खामखा वो सर्विसेज हॉस्पिटल, फलाने हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं, टीवी वालों को भी और कुछ काम नहीं है, वहाँ पे लगे हुए हैं वो जो DSNG, वो जो वैन्स हैं, बैठे हुए हैं कि जी पता नहीं कौन सी खबर आएगी। डॉक्टर्स हैं इनके, मतलब वो भी कमाल फनकारी है। वहाँ प्लेटलेट्स की ऐसे पता चल रहा था कि दुनिया का कोविड-19 मसला नहीं है बल्कि वो प्लेटलेट्स जो काउंट है वो है। वो प्लेटलेट्स का क्या बना लंदन में नहीं है, किसी को नहीं पता। और ये भी जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, जाती उमरा ब्रांड, सिकना जाती उमरा, ये भी खुश हैं, वहाँ पे वो चहल कदमी कर रहे हैं, फलाना। एक वैसे मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये उन पे नहीं कहना चाहता, हमारे लीडरों को शर्म नहीं आती। यहाँ पे 4 कदम चलना हो तो जब तक 25, 30, 35 गाड़ियों का काफिला ना हो, इनकी वो जो है सेहत बहाल नहीं होती। वहाँ पे फुटपाथ नाप रहे होते हैं, क्या जो है शहबाज शरीफ क्या बस स्टॉप पे वहाँ बैठे होते हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। और कि पाकिस्तानी अवाम क्या कहेंगे कि यहाँ तुम्हारे टौर और नखरे क्या होते हैं और वहाँ तुम हमारी अपनी असलियत पे आ जाते हो, चाहे आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट हैं या नहीं है, छोटा फ्लैट है, बड़ा फ्लैट है, जो भी है, मतलब कोई यहाँ पे अजीब है। ये हमारे नेल्सन मंडेलों का अजीब ही हाल है। ये ड्रामाबाजी हो रही है, हुकूमत भी खुश, हुकूमत को एक बात मिल गई है, नवाज शरीफ आ रहा है, जा रहा है, फलाना है, ढिमकाना है। और इनको भी और हम भी नॉन इश्यूज लेके पकड़ रहे हैं, भाई वो आए या ना आए हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो जो गए हुए हैं इसलिए नहीं भेजा गया था कि कुछ महीनों बाद आ जाए। 3 साल बाद इलेक्शन हुए,
रिजल्ट अच्छी तो देखना कि प्लेटलेट्स का काउंट जो है हैरत अंगेज तरीके से कैसे नॉर्मल होता है और वो वापस आ जाएंगे। तब तक वहाँ पे वो सैरखोरी करेंगे और शहजाद अकबर साहब दूसरे हफ्ते नहीं तो वो चौथे हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा देंगे। शायद ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिलता भी इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें हाथ का छाला बना कर रखती है। अगर ऐसा प्रोटोकॉल वहाँ हो तो बरतानवी अवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन वही बात मगरो जो बात की कि अपने सर से उतारा, ये शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को मैंने मशवरा दिया उन्हें जाने दें और हमें काम करने दें कि वो हमें, अब वो उन्हें वापस क्यों लाना चाहते हैं? कितना काम किया उनके जाने के बाद सलमान साहब? तो आयशा, आपने कैसे कह रही हैं कि वो उनको लाना चाहते हैं? देखें, आज से 4-5 रोज़ पहले कोई ऐसी कैफियत थी, किसी ने इस हवाले से तगोदो की थी, किसी ने कोर्ट से रजू किया था, किसी ने बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया था। ये बात दुरुस्त है कि उस सूरत हाल के अंदर उनके जाना इसीलिए कि जी उन्होंने उनकी हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर रही थी और उनका मकसद ये था कि हड्डी बने हुए थे उस वक्त। यही सिलसिला वो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था। उन्होंने कहा कि जी ठीक है जाएं। अब बात ये कि क्या नवाज शरीफ कोई मसला है? मैं भी सोच रहा था दो चीज़ें। एक तो ये जो नवाज शरीफ साहब, ठीक कहा कि जी नवाज शरीफ साहब डिस्कस हो रहे हैं। भाई नवाज शरीफ साहब क्यों डिस्कस हो रहे हैं? बात ये कि नवाज शरीफ साहब की सियासत का ख़ात्मा, रोज़ वज़रा कहते हैं पिछले 2 साल से कि हमने नवाज शरीफ की सियासत का ख़ात्मा कर दिया। देखिए, नवाज शरीफ की सियासत का ख़ात्मा भी हो सकता है, उसका भी एक फार्मूला था। उसका फार्मूला ये था कि आप बेहतर अंदाज के अंदर डिलीवर करते जी। मुल्क मुआशी गर्दाब में फंसा हुआ था तो आप वहाँ से निकाल बाहर करते और लोग पाकिस्तान के अवाम की मसाइल ज़दा अवाम की ज़िंदगियों में इत्मीनान आता। आप गवर्नेंस के ख्वाब को शर्मिंदा ताबिर करते। आप जो महंगाई का तूफ़ान है उसके आगे बंद बांधते। लेकिन जब सूरत हाल ये हो कि लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो, बद इंतज़ामी का दौरा हो, मिनिस्टर्स खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हों और उनसे तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ मरियम नवाज़ की गर्दान की जाएगी, तो फिर ये इशू रहेंगे। और जहाँ तक उनकी वापसी की बात है, देखिए बात ये कि वो कोई करप्शन के केस में सज़ा नहीं हुए, वो सज़ा हुए हैं कि आमदन से ज़ायद असासों के केस में। और ये जुर्म वहाँ पर ना बरतानिया के अंदर है ना अमरीका के अंदर है। और वापस तो हुसैन हक्कानी साहब को नहीं लाया जा सका, तो आएंगे तो वो अपनी मर्जी से। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे इन दिनों बातें की जा रही हैं कि वापस आने का फैसला जो भी सियासतदान बाहर होता है ना वो वापस आता है। कोई भी पाकिस्तान से बाहर खुशी से नहीं रहता। इलेक्शन से पहले देखिए इनको अभी इलेक्शन, आप जल्दी इलेक्शन करवा दें, आप जल्दी इलेक्शन करवा दें तो आ जाएंगे। बात है ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ बहुत बड़ा इशू है। मरियम नवाज़ साहब वो जो नैब के ऑफिस के बाहर जिस सूरत हाल के अंदर आई, इतना बड़ा इवेंट नहीं था जितना बड़ा इवेंट खुद हुकूमती ज़िम्मेदारान और तर्जुमानों ने बना दिया। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ मसला नहीं है, मसला वही है जो पाकिस्तान के लोगों को दरपेश हैं, पाकिस्तान की मईशत को दरपेश हैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस को दरपेश है। अगर आप वहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे तो नवाज शरीफ भी मसला नहीं बनेंगे और नवाज शरीफ का ये जो सियासत आप कहते हैं कि खात्मा कर दिया, वो इस तरह सियासत का खात्मा भी हो जाएगा। आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे प्रोफेसर अब 9 महीने तकरीबन उनको यहाँ से गए हुए हो चुके हैं, हालांकि ज़मानत बहुत कम मुद्दत की थी और अब आके शोर मचा। तो एक ये भी तासुर है कि कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग थी कि आप बोलेंगे नहीं और हम आपको बुलाएंगे नहीं, कोई डील थी जो ख़त्म हो गई? देखिए, कोई ऐसा एविडेंस तो हमारे पास नहीं है और लेकिन मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान में नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने में बड़ा हमने कमाल हासिल किया हुआ है। मतलब नवाज शरीफ साहब गए, वो एक कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर गए हैं, यानी अचानक कोई सर पे टोपी पहन के गायब नहीं हुए हैं, एक प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है उस वक्त। अच्छा, अब वापसी का मसला इतना बड़ा बना दिया गया है जैसे कोई इस मुल्क को मसला ही कोई नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी है, वो वापसी करा लें। अगर वो इतना ही गवर्नमेंट के लिए अहम मसला है तो बड़ा उसका इलाज है कि वो वापस करने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो कर लें। उसमें अगर कामयाबी हो जाती है, जो कि मेरा अंदाज़ा है कि नहीं होगी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस की बुनियाद पे, कानूनी तौर पे जो तरीके मौजूद हैं, नहीं जैसे सलमान साहब कह रहे हैं हुसैन हक्कानी को नहीं लाया जा सकता। नहीं, वो हुसैन हक्कानी बात ठीक है, वो केस एक डिफरेंट केस है। देखिए, इनको भी लाना आसान नहीं होगा। वजह यह है कि बरतानिया की जो ट्रेडिशन है कि जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, जिन अफराद के साथ पॉलिटिकल का लेबल लगता है वो आसानी से एक्स्ट्राडाइट नहीं होते।
وہ نہیں کرتی جیسے الطاف حسین ان کو بھی نہیں لایا وہ اس لیے نا کہ ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین وغیرہ ہے، ان میں کافی شکوک ہیں، ریزرویشنز ہیں ہمارے ہاں کے لیگل اور جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، خاص کر جو ایکٹیو پالیٹکس میں رہے ہوں، لیڈنگ پوزیشن جنہوں نے رکھی ہوئی ہوں اپنے زمانے میں، ان کے خلاف جب کیسز چلتے ہیں تو وہ بعض دفعہ وہ ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے اتنی آسانی سے نواز شریف صاحب کو برطانیہ کی حکومت واپس نہیں کرے گی. اور اگر شہباز شریف صاحب پہ دباؤ آتا ہے وہ اپنے دیکھیے وہ اپنی مرضی ہے، دیکھیے وہ اپنی مرضی ہے، اور جیسا ابھی بات ہو رہی تھی وہ تو ایک ہی صورت میں آ سکتے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے بعد الیکشن کروا دیں تو وہ مجبوراً آئیں گے، کیونکہ ان کا آنا پاکستان میں الیکشن کے وقت موجود ہونا پی ایم ایل این کے لیے ایسٹ ہے، پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ بنتا ہے. وہ 2018 میں جو واپس آئے تھے وہ بھی اسی وجہ سے آئے تھے، 13 جولائی کو وہ آئے تھے اور 25 جولائی کو الیکشنز ہو رہے تھے. اگر الیکشن نہ ہوتے، الیکشن لیٹ سے دسمبر میں ہو رہے ہوتے، دسمبر 2018 میں، تو وہ جولائی میں واپس نہ آتے. تو لہٰذا اگر انہوں نے خود رضاکارانہ طور پہ آنا ہے تو وہ پھر اس وقت آئیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان ان معاملات سے چھوٹ گئی ہے، ان کو مزید ضمانت مل سکتی ہے، یا یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ان کو مجبور کریں کہ وہ آئیں. اس کے علاوہ میرے نزدیک ان کے فوری طور پہ پاکستان آنے کے امکانات نہیں ہیں. حکومت کو اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 1-2 ایڈوائزرز ہیں جو ان کے بیان جاری رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مصروف دکھانے کے لیے، لیکن میرے نزدیک حکومت کو ان بنیادی معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کا تعلق اس ملک کے عوام کی بہتری سے ہے. نواز شریف صاحب کے آنے یا نہ آنے سے عوام کی نہ بہتری ہوگی نہ خرابی ہوگی. بالکل ایسے ہی فوکس رکھنا چاہیے پرفارمنس پہ. لیکن خاور آپ سے بھی یہی سوال، نواز شریف صاحب آئیں گے یا لائے جائیں گے؟ پہلے تو ادب کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر آج تک جتنے لوگوں نے چوریاں چکاریاں کی ہیں ان کو چھوڑیں اور ملک کی حالت بہتر کر لیں. اور جو بھی پیسے کماتا ہے نکل جاتا ہے آرام کے ساتھ، پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں گے جی ان کو چھوڑیں، ہم ملک کی جو ہے نا حالت بہتر کر لیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسا شعبہ ہے جس کے بڑے نے چوری نہ کی اور وہ آرام سے نکلنا گیا ہو؟ کمال کرتے ہیں. اور کیپٹن عائشہ، کم از کم آپ وہ 50 روپے کا جو بانڈ بھرا تھا محترم سلمان غنی صاحب کے دوست شہباز شریف صاحب نے، وہی پڑھ لیتی. شہباز شریف ذرا پڑھ کے بتا دیتی سلمان غنی صاحب کو کہ اس کے اوپر کیا شرائط لکھی تھی، کیا سائن کیے تھے محترم شہباز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب سے بھی اسپیشلی رائیونڈ جا کے سائن کروائے گئے تھے کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ جو آنریبل کورٹ اجازت دے رہی ہے، اور آپ نے یہ شرائط پوری کرنی ہے. اب اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ فورٹنائٹلی جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہاں پہ اپنی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں. آپ نہیں کروا رہے. اس کے مطابق آپ نے ایک یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک رپورٹ بھجوانی ہے. ابھی اسی ہمارے پروگرام سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پروگرام میں آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں وہ کسی طرح کی کوئی رپورٹ نہیں بھجوا رہے. تو جو پنجاب حکومت نے اجازت دی تھی انہوں نے کہا جی وہ بھی ہم اجازت واپس لے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مسئلہ پیش آیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کیا کہا جی آپ تو چند ہفتوں کے لیے گئے تھے، تو آپ کا اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ مجرم کا ہے. یہ خبر یہ تو بتائیں 9 مہینے گزرنے کے بعد کیا درد اٹھا؟ پہلے رجوع کرتے، ایک خط لکھا برطانوی حکومت کو، اس کے بعد بتایا ہی نہیں عوام کو، جواب کیا آیا؟ یہ تو چلیں آپ کسی حکومتی جو ان سے پوچھ لیں کہ کیوں درد اٹھا، لیکن معاملہ تو چل رہا تھا، گاہے بگاہے چیزیں سامنے آ رہی تھی. 9 مہینے پہلے تو یہی پتا تھا نا کہ حالت بڑی خراب ہے. اور اس جو اگر وہ آپ نے پڑھا ہوتا، میرے خیال میں ضرور پڑھا ہوگا، جو 50 روپے کا بانڈ تھا اس کے اوپر یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے آپ چل پھر نہیں رہے، تو ایک کنڈیشن کے تحت آپ اپنا سٹے وہاں پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو جب وہاں سے آپ چڑھانا شروع کر دیں گے، چڑھانا وہ والا ہوتا ہے کسی کو ٹیز کرنا شروع کر دیں گے. ماشاءاللہ بالکل میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا، جس طرح وہ چھتری کے نیچے اچھے گلاسز پہنے ہوئے، ہی از لکنگ ویری شارپ، ویری ہینڈسم، ویری ایکٹیو. تو پھر حکومت کہے گی خدا را ہمیں جب بتایا گیا تھا، سلمان غنی سمیت بہت سارے اس رات کو کچھ ہمارے جو ٹویٹر کے اوپر لوگ انہوں نے کہا تھی آج رات لاہور کی سڑکیں رو رہی ہیں کہ ایک شخص جس نے اس ملک کو اتنا کچھ دیا اس کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو وہ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ہم نے جانے دیا.
مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے جس کی طرف ایاز صاحب نے کل اشارہ کیا تھا، یہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، اور ہمیں داد دینی پڑے گی جو ہے بالعموم پاکستانی پوری عوام کو اور بالخصوص لاہور والوں کو، کہ کیا بات ہے کہ ہر موقع کے اوپر جب دل کرتا ہے کہ جی ہم 5 سال کا لکھ کے گئے تھے، پھر ہم 10 سال کا لکھ کے گئے تھے، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں 10 سال کا معاہدہ تھا، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم بہت بیمار تھے اس لیے گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت صحت مند ہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں. ابھی اسٹوریاں چل رہی ہیں کہ ہم تو واپس آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے. اور جہاز پکڑیں آرام سے آ جائے، کون آپ کو روک رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑی ہزیمت ہے کہ ایک شخص جو اس ملک کے اندر مجرم تھا، اس ملک کی عدالتوں نے اس کو مجرم ڈکلیئر کیا تھا اور ایک انپریسیڈنٹڈ طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا جس کے تحت وہ ملک سے باہر گئے تھے. اور جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، نہ جو اسحاق ڈار وہاں پہ مجرم ہے، نہ باقی جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک خاص قسم کی پروویژن نکالی گئی تھی. لہٰذا حکومت پاکستان ہو یا پاکستان کا عدلیہ کا نظام ہو، وہ جواب دہی ضرور بنتی ہے کہ ایک شخص گیا تھا یہاں تو وہاں پہ علاج کروائیں، اگر علاج نہیں کرواتے ملک کے واپس آ کے اپنی سزا بھگتیں. باقی کہانیاں ہیں، کہانیاں جتنی مرضی آپ بناتے جائیں، گڑھتے جائیں، سناتے جائیں. ایک شخص گیا تھا، اسے جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ وہاں علاج نہیں کرا رہا یا بیمار نہیں ہے، تو اس سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. یہ کیا کس نے ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، عوام کے دیگر مسائل ہیں، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب حکومت بھی اسے اپنا مسئلہ بنا لے. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اب واپس آنا چاہیے، یعنی کہ اخلاقی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو گئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو وہ واپس آئیں. ایاز صاحب، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی، نہایت ہی دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں. سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ کرپشن کے الزام پہ نواز شریف کو سزا نہیں ملی تھی. بالکل انہوں نے درست کہا. امریکن تاریخ کے سب سے بڑے گینگسٹر ایل کپون تھے. قتل، سمگلنگ، جب وہاں پہ شراب پہ پابندی تھی پروہیبیشن کے دور میں، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. پوری ایمپائر تھی ان کی شکاگو میں، اور شکاگو سے پوری امریکہ میں تھی. ان کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں ہوتا. جب وہ پکڑے گئے پہ دھرے گئے تو انکم ٹیکس چوری کے کیس میں ان کو 9-11 سال ان کو سزا ہوئی. میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا، میری کیا مجال، لیکن جو چور ہوتا ہے وہ رسید چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ ہمارے مرحوم دوست آردیشر کاوس جی کہا کرتے تھے. اور یہ خاور گھومن صاحب نے بڑا وہ کہا کہ جی جب وہ صحت مند ہیں تو حکومت جو ہے وہ چڑ گئی. کیا کتنی حساس حکومت ہے جو چڑ گئی ان کے فوٹو شوٹو پہ. اس حکومت کا نام بھولی ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ نہ چلا. یہ جو ہے یہاں پہ جو بھیجنے والے تھے، جو کروانے والے تھے، ہمارے ہاں کچھ تو ظاہراً باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پسِ پردہ ہوتی ہیں. اب کوئی پسِ پردہ اس میں ان کے بھیجنے شیجنے میں یہ تھا، ہو ہا میں کرنے کہ پتہ نہیں جان کو خطرہ ہے، یہ کیا ہے. وہ سب جانتے نہیں تھے کہ دستخطوں کی یہاں پہ اہمیت کیا ہوتی ہے. میری گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہوا ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے جب جدہ سے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ میری کمر میں درد ہے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ دستخط کر دیں. اپلیکیشن تو انہوں نے دی اور انہوں نے اوپر نیچے دستخط کیے. جب زرداری صاحب اور نواز شریف کا وہ جو معاہدہ ہو رہا تھا کہ ہم نے صدر مشرف کا مواخذہ کرنا ہے، تو انہوں نے نواز شریف نے کہا کہ ریٹن اگریمنٹ ہونی چاہیے کہ مواخذے کے بعد ہم نے ججز کو بحال کرنا ہے. تو وہ پراپرٹی کے کیا ہیں وہ میں نام بھول جاتا ہوں، انہوں نے کہا جی قرآن لے کے ہم وہ کر لیتے ہیں. تو قرآن پہ ہاتھ رکھا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ اوپر نیچے دستخط، اس کاغذ وہ جو 2-3 کاغذ ہیں لکھے ہوئے ان پہ اوپر نیچے دستخط ہیں.
تو یہ جو اسلام کے نام پہ ہمارا ملک جو بنا گیا اور جس پہ ہم کتنا ناز ہم کرتے ہیں، اخلاقیات کا معیار یہاں پہ ہے۔ عدالتوں میں یہ جو گواہی جب دی جاتی ہے تو کس پہ ہاتھ رکھ کے وہ دیا جاتا ہے کہ ہم سچ بولیں گے اور بالکل سچ بولیں گے اور بغیر سچ کے ہم کچھ نہیں کہیں گے اور کیا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے اخلاقیات کا یہاں پہ معیار یہ ہے، اور جنہوں نے وہ پس پردہ کیا نہ کیا اور گئے، وہ ان کے دستخطوں کے حال نہیں جان۔ وہ آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ سعودی عرب کا وہ آیا تھا پرنس ترکی الفیصل، جو تب ان کے انٹیلیجنس چیف تھے 2007 میں، اس نے لہرا کے کہا کہ یہ دستخط ہوا ہے، اور آگے سے جواب ان شریف زادوں نے دیا کہ نہیں 10 سال کا تو نہیں تھا نا، 5 سال کا تھا۔ تو یہ ساری تاریخ وہاں رقم ہے۔ اب یہ ہم کہ ہم جو ان سے کوئی داستان بنانا چاہیں تو بشک ہم بناتے رہیں۔ اچھا، جب ضمانت دی جا رہی تھی، عدالت میں دلائل ہو رہے تھے نا، تو اس وقت سما صاحب پوچھا گیا وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے کہ اگر شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو واپس نہیں لاتے صحت مند ہونے کے بعد تو ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ اس پر ابھی تک قانون خاموش ہے۔ شہباز شریف صاحب آئیں گے اس وقت؟ عائشہ، میں ایک گستاخی کرنے لگا ہوں، میں اس کی پہلے معذرت چاہتا ہوں ایاز صاحب سے، چونکہ ایاز صاحب نے اخلاقیات کی بات کی ہے، اس میں وہ شہزادہ مکرن کا ذکر بھی آ گیا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کی کمر درد بھی آ گئی، ان میں دیکھیں تاثر تو یہی تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے یا دھوکہ دہی سے گئے تھے۔ تو میرے خیال اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی وطن واپسی کے بعد اپنی سیاست کو ان کی سیاست کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ اس کے بعد وہ ان کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑے اور ماشاءاللہ 1,25,000 ووٹ لیے۔ میں ہمیشہ انہیں سراہتا ہوں، چارج شیٹ آ گئی۔ ہاں، اخلاقیات تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے دیکھیں وہ سلمان غنی صاحب کے دوست ہیں تو میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے، میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے۔ خاور صاحب میں آپ ہمیشہ دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں اون کر لوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ کہا ہے میرا جو دوست ہے وہ ہمیشہ سے دوست رہے گا۔ میں بات یہ کہ میں تو دوستوں کا دوست ہوں، لیکن میں نے چونکہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں نے آپ کو اس حکومت کا دوست نہیں کہنا۔ پھر بھی میں آپ کو دوسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب تیسری بات جو شہباز شریف صاحب نے وہ اپنے وکیل کی بات کی ہے، یہ مسئلہ کورٹ کا ہے۔ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ بیمار تھے یا نہیں تھے، ہو سکتا ہے اس وقت میری بھی کوئی ریزرویشن ہو، لیکن ہمیں ڈاکٹر فیصل سلطان کا بیان یاد ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ محترمہ روز ایک بریفنگ دیا کرتی تھی جرنلسٹوں کو کہ ان کی حالت خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر محمود ایاز صاحب ریکارڈ پہ موجود ہیں، دیکھیں میری بات انہوں نے آج بھی ایک خود چودھری پرویز الہی صاحب کا میں پچھلے دن انٹرویو کہ جی عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور پہ تحقیق کروائی ہے تو وہ شدید بیمار ہیں، ان کی حالت خطرے میں ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں صحت دے دی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی چھتری کے نیچے ہیں، کسی اور کی چھتری کے نیچے نہیں ہیں۔ تو سیاست بھی ان کی یہاں ہے کہ وہ جو حوالہ آ رہا تھا کہ وہ پاکستان آئے، وہ پاکستان جیل جانے کے لیے آئے تھے۔ سیاستدان جیل جانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ بات یہ ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر پرائم منسٹر کو جانا پڑا، یوسف رضا گیلانی بھی گئے، اور بھی جو لوگ ہیں، سیاستدان کبھی جیلوں سے نہیں گھبراتا۔ جہاں تک ان کی سیاست کی بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس ملک کا ایشو نواز شریف اور مریم نواز نہیں ہے، آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ بات ہے کہ آپ اپنا ڈیلیور کریں۔ لوگوں نے آپ سے توقعات قائم کی تھی، پاکستان کے کروڑوں عوام سیاسی تبدیلی ملک کے اندر چاہتے تھے، پاکستان کی نوجوان نسل بیچاری بے روزگار تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر معاشی بحالی ہوگی، ترقی کا عمل تیز ہوگا، گورننس ہوگا، ہمیں روزگار ملے گا۔ 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ میں آپ کو حکومتی اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اور بھائی لعنت بھیجیں ان کی سیاست پہ، آپ ڈیلیور کریں۔ بات ہے جس دن آپ ڈیلیور کریں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ان کی سیاست زندہ رکھی ہوئی ہے، آپ کی عدم کارکردگی، آپ کی نااہلی اور آپ کی ناکامی نے نواز شریف کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں جی پروفیسر صاحب، اچھا یہ جو اپیلیں کی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی گئی ہیں، اس کے لیے تو خود موجود ہونا ضروری ہے، نواز شریف صاحب کا بھی، مریم نواز وہ تو ہائی کورٹ، وہ تو کنسرنڈ کورٹ فیصلہ کرتی ہے نا اس بات کا جو ہے۔ اپیل سنی تب جاتی ہے جب نہیں، وہ کورٹ پہ چھوڑ دیں یہ باتیں آپ۔ کورٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے ان معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے، وکیل کے تھرو بھی آپ اپنی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، وکیل اسی لیے ہوتا ہے۔
تو یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ کس کی پریزنس ضروری ہے اور کس کی پریزنس ضروری نہیں ہے. عموماً وکلاء جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں جب کیسز کے ایٹ لیسٹ انیشل سٹیجز. وہ آپ بات کر رہی ہیں جب چارج شیٹ کیا جاتا ہے. جب چارج شیٹ کیا جاتا ہے تو بندہ موجود ہوتا ہے, جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کرتی ہے چارج شیٹ, لیکن کیسز تو وکلاء کے تھرو, ایڈوکیٹس کے تھرو چل سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ ایشو ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں گئے, کس طرح گئے, سچ گئے, جھوٹ گئے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. کیوں گئے, کس طرح گئے, اس کی بیسس پہ آپ ان کو واپس نہیں بلا سکتے. اگر آپ نے واپس بلانا ہے تو اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے, اس کو فالو کر لیں. اگر کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے, ادروائز میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ اتنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. اس کے بجائے حکومت کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے جو ایشوز اس وقت آپ کی گورننس, پولیٹیکل مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو ایشوز کی وجہ سے ایک عام آدمی تنگ ہے. کراچی کے اندر پانی سے ہی جان نہیں چھوٹتی کراچی والوں بیچاروں کی, اور باقی ملک میں جو مسائل ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. یہ نون ایشو بن جائے گا. یہ ایشو اس لیے بنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ایک ایڈوائزر جو ہیں وہ صبح شام یہ گردان کرتے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب ملبہ محکمہ زراعت پر ڈال رہے ہیں اپنا وزن جو, اور ملبہ محکمہ زراعت پہ ڈالتے نظر آ رہے ہیں. میرے نزدیک اس کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے اور معاملے جو ہیں نا وہ آپ اپنے کام کریں, حکومت اپنا کام کرے. یہ اگر کر سکتے ہیں آپ عدالتوں کے تھرو کر لیں جو آپ سے ہو سکتا ہے, ورنہ فضول لوگوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں اور اپنا بھی ٹائم نہ ویسٹ کریں. اچھا, ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کو کوئی خوف ہے خبر, ایسا ہے؟ اچھا دیکھیں بادشاہ, پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی بیماری کا ایشو تھا, میں اس دن بھی میرا یہی کہنا تھا کہ بالکل میں تو مانتا ہوں وہ بیمار ہیں. ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں, رپورٹس کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں, عدالت کے سامنے مدعا پیش کیا گیا ہے, عدالت نے فیصلہ کر دیا, وہ ECL سے نام حکومت نے نکالا, وہ ملک سے باہر چلے گئے. اب جو بات ہو رہی ہے اخلاقیاتی, آپ ایک سائن کر کے گئے ہیں اور سارے میڈیا نے کور کیا کہ جی یہ شرائط ہیں, ان شرائط کے تحت ہم اس ملک سے باہر جا رہے ہیں اپنا علاج کروانے اور علاج کرا کے ملک سے واپس آ جائیں گے. تو خدا را کم از کم وہ جو معاہدہ کر کے گئے تھے اسی کی آپ تھوڑی سی پاسداری کر لیں. وہاں پہ ہائی کمیشن ہے, وہاں پہ اپنی رپورٹ جمع کروا دیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی, عثمان غنی صاحب نے بار بار ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ کا. ڈاکٹر صاحبہ نے آج بھی ہمارے ہی ٹیلی ویژن ایک پروگرام کے آگے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی بالکل ہم نے بھجوایا تھا. اس وقت جو ماحول تھا, جو رپورٹس تھیں, اس کے تحت ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, وہ ملک سے چلے گئے. اب ان کی صحت ٹھیک نظر آ رہی ہے تو کم از کم جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا تحریک انصاف ووٹر یا عمران خان کو جو ان کے جو کیبنٹ کے اندر ان کے نوجوان ہیں وہ نہیں پوچھتے, جو کہتے ہیں ان کو نہ جانے دیں, وہ بھی پوچھتے ہیں جناب اعلیٰ آپ نے بھجوایا تھا تو اب واپس کس نے لانا ہے. باقی جو عدالت کا معاملہ ہے وہ عدالت دیکھ لے گی. سیاست کے اندر اس طرح کی جو سیاست بازی تو چلے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے وہاں پہ بیٹھ کے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے اس ملک کے اندر, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, نیشنل اسمبلی میں وہ بڑے لیڈر ہیں, وہاں پہ لیڈر اپوزیشن ہے, پنجاب کے اندر لیڈر اپوزیشن موجود ہیں. تو میرے خیال میں سٹوری تو بنتی ہے. اور یہ جو سوال پیش کیا گیا سلمان غنی صاحب کی طرف سے آج ہمارے پروگرام میں, یہ بہت جنن سوال ہے. باقی اب اس میں جو یہ ہے کہ اصل جو سٹوری ہے وہ عائشہ آپ پوچھ نہیں رہی ہیں سارے معاملے کے اوپر, وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کا اس سارے مدعے کو لے کے کیا کہنا ہے. کیا وہ ان کا کوئی رابطہ ہے لندن میں, کیا اس ایشو کے اوپر کوئی بیان دے رہے ہیں, کیا پنجاب حکومت کو انہوں نے ماضی کی طرح کی کوئی درخواست کی ہے کہ جناب اعلیٰ میرے جو بڑے بھائی ہیں, جو ہمارے قائد ہیں, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ ابھی نہیں آ پا رہے, لہٰذا ان کی بیل کو ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کیمپ کی طرف سے کافی خاموشی ہے. اب مسئلہ جو پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا اس کی ڈسکشن یہ ہوئی تھی, صاحبہ وہاں پہ چلے جائیں گی, ایک اپنا ایک اچھا سا وہ ایشو بنا لیں گی, تو پھر کسی سطح پہ پارٹی کے اندر وہ چیزیں ناپسند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کڑیاں تو بہت ہیں, جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ DNA جو PMLN کا ہے وہ پردہ اسکرین کے پیچھے معاملہ طے کرنا. اب وہ پردہ اسکرین کے پیچھے اب کیا معاملہ طے ہوں گے وہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا, کیونکہ یہ خبریں اتنے جلدی سے باہر نہیں آنے دیتے. اگر آپ کا رابطہ ہے لاہور میں تو ضرور ہمیں بتائیے. اچھا سما صاحب ذرا اس کی وضاحت تو کہتا ہے کیونکہ ہی از اگینسٹ سمیلنگ. میرا خیال آپ نے پھر DNA کا میں نے اس دن یہ فکرہ روک لیا تھا, میں اب چلاتا ہوں کہ آپ بھی ذرا چیک کروا لیں اپنی پارٹی کا. صحیح ہے, صحیح ہے. راز کی باتیں ناظرین ہو رہی ہیں. بہرحال بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پارلیمان کے کردار کی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بار پھر وقت مختصر, نیا پارلیمانی سال شروع
पार्लियामेंट में संजीदगी तारी हो सकेगी। या साहब, आपके सामने ये सवाल मुझे अंदाज़ा है कि आप क्या जवाब देना चाहेंगे। कौन सी मजबूरियां अरकान पार्लियामान के पैरों की बेड़ियां बनती हैं कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाते? कौन सा किरदार नहीं, ये क्या बात है कि संजीदगी वहाँ नहीं है? वहाँ तो संजीदगी ही संजीदगी है, वहाँ तो नींद आ जाती है। आप ज़रूर गई होंगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो लंदन के हैं, टेम्स में। वहाँ पे जो उनका वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, बार खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ खाने आपको मिलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, डिबेट करते हैं। यहाँ पे वहाँ इस किस्म की संजीदगी नहीं होती। डिबेट्स होती हैं, उनमें एक वो तुर्शी होती है, विट होती है, ह्यूमर होता है, सब कुछ होता है, लर्निंग होती है, प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे तो संजीदा ही संजीदा माहौल है, तो आपको और कौन सी संजीदगी चाहिए? अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में सलमान साहब यही ढूंढते हैं हम कि बड़े फैसले पार्लियामान ने कब किया, अवामी मफाद के उसूल के लिए कब पार्लियामेंट ने देखिए आयशा, जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आने वाले मुल्क की बका और सलामती का इन्हिसार जमहूरियत पे है, और जमहूरियत में बुनियादी हैसियत जो है वो पार्लियामेंट को हासिल होती है। हम दिन रात कहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान, तो बात यह है कि उस नुमाइंदा अवाम से कोई खैर की खबर आनी चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों को। देखें, हम जब कहते हैं कि जी तरमीम, बात यह कि आप ज़रूर करें, कंसेंसस होता है आपके अपनी तनख्वाहों पे, मरात पे, गाड़ियों पे, एयर टिकट्स पे, तो थोड़ी बहुत खैर पाकिस्तान के लोगों को भी डाल दें, चूँकि लोगों ने आपसे बहुत सारी तवक्कुआत लगाई होती हैं। और आप हमेशा कहते हैं कि बड़े फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे, पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होंगे, पार्लियामेंट में आया करूँगा, तो वो रवायात कायम होनी चाहिए। जिस दिन ने पार्लियामेंट वाक़तन डिलीवर करती नज़र आएगी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान भी आएगा, और पाकिस्तान में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम होगा। देखिए, पार्लियामेंट में जहाँ कुछ चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं, यानी जो डिस्कोर्स है, लेवल ऑफ डायलॉग है, वो बहुत लो है, और उसमें ज़ुबान गैर पार्लियामेंट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी एक स्टडी आई है पार्लियामेंट की वर्किंग पे, पिल डेट वालों की, उसमें इन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर जो दूसरा साल ख़त्म हुआ है उसमें 30 बिल इन्होंने निकाले हैं, पास किए हैं, जो कि अच्छी कार्रवाई है। उसकी 30 में से 4-5 तो वो है ना जो FATF के प्रेशर के तहत अप्रूव किए हैं, जबकि पहले साल में ये बिलों की तादाद इससे तकरीबन 1/3 थी। तो कारकर्दगी थोड़ी सी बेहतर तो हुई है। असल आपने अगर कारकर्दगी को बेहतर करना है तो उसके लिए लाजिम होता है कि जो पार्लिमानी कमेटियाँ होती हैं उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, ज़्यादा एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, तभी आपकी पार्लियामेंट जो है कारकर्दगी बेहतर करेगी। दूसरा ये है, आखिरी जो पॉइंट इसमें यह है कि हमारे पार्टी के लीडरान को ये चाहिए कि वो उन मेंबरान की तारीफ ना करें जो पार्लियामेंट में जाके बदतमीजियां करते हैं, बदकलामी करते हैं। आम तौर पे उनकी तारीफ की जाती है, वाह 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 वाह, आपने उसको बोलने नहीं दिया, उन्हें हल्लाशेरी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, खबर जो नया पार्लियामानी साल है आपके मुताबिक इसमें भी हुकूमत की सोलो फ्लाइट रहेगी या अपोजिशन का कुछ ना कुछ ताउन हासिल होगा? आयशा, जब खाबर साहब के 2 मिनट पूरे होंगे मैं एक हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है खाबर। नहीं, बात अच्छा, मैं सिर्फ इतना सा मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि पार्लियामान की वहाँ पे जो काम होता है वो मज़र होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। जो अगर कोई जमहूरियत है तो हमारे जो बेचारे MNAs जो हैं वो हुक्म अहकामात सारे ले के पार्टी लीडरान से पार्लियामान में जाते हैं, अपना उनका जहन बिल्कुल बंद होता है, वो ऑर्डर्स होते हैं कि आज आपने ये करना है, तो उन्हीं ऑर्डर्स को वो वहाँ पे बजा लाते हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी असल सेंस में नहीं आएगी तो पार्लियामान इसी तरह आपको दीगा मुश्ती देखने को मिलेगी। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, कोई पार्लियामेंट माशरे से बेहतर नहीं हो सकता। जो हमने माहौल यहाँ पे इस मुल्क में बना दिया है, जो तालीमी माहौल बन चुका है, जामियात का, कॉलेजेस का, सोशल माहौल बन चुका है, उसमें फिर ऐसा ही आपको पार्लियामेंट मिलेगी। माहौल वो हो और आप कहें कि यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स बन जाए, ऐसी बात नहीं होगी। जैसी पंजाब यूनिवर्सिटी होगी ऐसे ही आपको पार्लियामेंट मिलेगा। जैसा लिक्विड ज़ाहिर है वैसे ही मक्खन भी उसी में से कशीद होता है। आपने बात ही यहीं पर ख़त्म कर दी है। ऐसा प्रोग्राम के वाले से नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।